سوال ہے نا، ہمیں اولیاء اللہ کیوں نہیں ملتے؟ ہمیں پاک بندوں کا قرب نصیب کیوں نہیں ہوتا؟ ہم جب کسی مزار پہ جاتے ہیں تو کسی صاحب مزار سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ ہم جب حضور کے امتی ہیں، حضور کے عاشق ہیں، تو حضور کی زیارت نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ ہم اندھے کیوں ہیں؟ ہمیں بھی ابھی بینا ہو جانا چاہیے، ہم تو ابھی تک نابینا ہیں۔ حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو گدھ ہوتی ہے نا، کیا چیز؟ گدھ وسط آسمان سے زمین پر اپنا شکار دیکھ لیتی ہے کیا؟ بولیے نا، گدھ ہے، مردار ہے نا، وہاں سے زمین پر وہ اپنا شکار دیکھ لیتی ہے۔ معمولی سی کیڑی ہے، انچ بھی نہیں، معمولی سی کیڑی ہے، 7 کمروں میں بند مٹھائی کی خوشبو وہ سونگھ لیتی ہے اور وہاں وہ کیڑی پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا تجھے اللہ نے بنایا ہے انسان، تو گدھ تو نہیں ہے نا، کیڑی بھی نہیں ہے، نہ تو گدھ ہے نہ تو کیڑی ہے، اور تیری نظر میں اتنا بھی کمال نہیں کہ تو 4 گز سے آگے دیکھ سکے۔ تیری نظر میں اتنی طاقت بھی نہیں، اور تیری سماعت اس قابل بھی نہیں کہ تو وہاں دور سے کسی کی بات سن سکے۔ تو کیڑی سے بھی بدتر ٹھہرا، تو گدھ سے بھی بدتر ٹھہرا۔ فرمایا یہ سب پتہ کس لیے ہے؟ یہ سب پتہ کس لیے ہے؟ فرمایا خالق نے جو اعضاء تیرے بنائے ہیں، تو نے وہ اعضاء خالق کی مرضی کے بغیر گزارے ہیں، اس میں خالق کی مرضی شامل نہیں ہے۔ آنکھیں وہ چیز دیکھتی چلی جاتی ہے جس سے خالق نے منع کر رکھا ہے، کان وہ چیز سنتے چلے جاتے ہیں جس سے خالق نے منع کر رکھا ہے، زبان وہ چیز بولتی چلی جاتی ہے جس سے خالق نے منع کر رکھا ہے۔ جب تیرے حواس خمسہ، تیری آنکھیں، تیرے کان بالکل پاک ہو جائیں گے اور وہ شے دیکھیں گے جس کے دیکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ شے سنیں گے جس کے سننے کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے، پھر وہ رات خالی نہیں ہوگی، اسی رات تجھے زہرا کے بابا کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو ان آنکھوں کو ہی نہ پاک کیے بیٹھا ہے۔ ہم پتہ کیا چیز ہے؟ ہم سرخ رنگ کا چشمہ پہن کر سبز گھاس دیکھنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھے میری؟ سرخ رنگ کا چشمہ پہنا ہے اور گھاس ہم نے سبز دیکھنی ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ وہ چشمہ اتاریں گے تو سبز گھاس نظر آئے گا، دنیا اور شہوتوں اور غلاظتوں کا چشمہ اتاریں گے پھر سبز گنبد والا دکھائی دے گا، اس کے علاوہ تو نہیں۔ اچھا بات ختم کر رہا ہوں، ایک میں نا دور حاضر کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جو لوگ نیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے پاس موبائل فون ہے، جس کو کیا کہتے ہیں ٹچ موبائل، اور اس نے واٹس ایپ رکھا ہوا ہے، یہ ایک ایپ ہے واٹس ایپ جو استعمال کرنے انہیں پتا ہوگا۔ ایک شخص واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے، یعنی میں استعمال کر رہا ہوں، اور میں جس کو میسج کر رہا ہوں وہ بیٹھا ہے بندہ انگلینڈ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں بیٹھا ہے، انڈیا میں بیٹھا ہے، لاہور میں بیٹھا ہے، کہیں پہ بھی بیٹھا ہے، اور وہ آن لائن ہے۔ میں اس کو میسج کرتا ہوں، جیسے ہی اس کو میسج کرتا ہوں اور وہ کچھ ٹائپ کر رہا ہو، کچھ لکھ رہا ہو، تو یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ جو استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، لکھا ہوا آتا ہے۔ جو استعمال کرتے ہیں ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، لکھا ہوا اوپر آ جاتا ہے ٹائپنگ۔ اب بندہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، بندہ لاہور میں بیٹھا ہے، بندہ کراچی میں بیٹھا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ وہاں سے لکھ رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں، وہ وہاں سے لکھ رہا ہے، تو مجھے یہاں پہ پتہ چل گیا کچھ لکھ رہا ہے مجھے جواب دینے کے لیے، اور جیسے ہی اس کو میسج
کروں گا، اس کے پاس پہنچے گا، اس نے پڑھ لیا تو وہ جو ٹک ہوگا وہ بلو کلر کا ہو جائے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرا میسج وہاں بولیے نا پہنچ گیا، اس نے پڑھ لیا۔ اب جب جواب دینے لگے گا تو مجھے خبر ہو جائے گی کچھ چیز ٹائپ ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ جو ایپ ہے یہ تو کسی انگریز کی بنائی ہوئی ہوگی، کسی انسان کی بنائی ہوئی ہوگی، ایک ایپ اللہ نے تجھے یہ دے رکھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بولیے دل ہے۔ اس دل سے اگر آپ کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہاں سے دل سے ٹائپ کرتے ہیں تو فوراً مدینے پہنچتی ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی ہو، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، لاہور بیٹھے ہیں، کراچی بیٹھے ہیں، مندرہ بیٹھے ہیں، پنڈی بیٹھے ہیں، اسلام آباد بیٹھے ہیں، یہاں سے ٹائپ کچھ بھی کریں گے، دل آپ کا ہلے گا، فوراً بارگاہ رسالت میں آپ کا میسج پہنچ جائے گا۔ اور وہ بارگاہ ایسی ہے کہ وہ ہر وقت آن لائن ہے، کبھی آف لائن ہوتی نہیں، وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں، وہ ہر وقت آقا علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، حضور ہر وقت عطا فرماتے، جیسے ہی وہاں میسج پہنچتا ہے، جیسے ہی پہنچتا ہے حضور سمجھ جاتے ہیں میرا امتی تڑپ رہا ہے، میرا امتی تڑپ رہا ہے، میرے دیدار کا متمنی ہے، میری حضوری کا متمنی ہے۔ پھر جیسے ہی وہاں سے کچھ بھی ٹائپ ہوگا، ہائے ہائے کچھ بھی ٹائپ ہونا شروع ہوگا، یہاں سے اس کو خبر ہونا شروع ہو جائے گی وہاں سے کچھ ٹائپ ہو رہا ہے۔ ہجر رسول میں کب آہ پہ اثر گئی، تڑپا جو میں یہاں تو مدینے خبر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل ہی غافل ہے، دل ہی مردہ ہے، دل ہی ناپاک ہے، دل ہی غلیظ ہے، دل ہی نجس ہے، دل ہی مردار ہے، دل دنیا کی محبت میں، عورت کی محبت میں، نفس کی محبت میں، غلاظت میں، نجاست میں بھرے پڑے ہیں۔ اس دل میں کس نے آگے ٹھہرنا ہے؟ کس نے آگے جلوہ فراز ہونا ہے؟ وہ تو آتے ہیں خوشبو کی طرح سینے میں اتر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی سینہ ہو تو وہ اترے نا، کوئی دل ہو تو وہ اترے نا، کوئی آنکھیں ہو تو وہ دکھائے نا۔ ہم تو مانگا ہی نہیں ہم نے کبھی حضور کی زیارت، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، ہماری آنکھیں تو گدھ سے بھی بدتر ہو گئی، ہمارے سننے کی صلاحیت تو کیڑی سے بھی بدتر ہو گئی۔ ہمارے پاس تو کان ہی نہیں، ہمارے پاس تو آنکھیں نہیں، ہمارے پاس تو زبان ہی نہیں، ہمارے پاس تو ہاتھ ہی نہیں، ہمارے پاس تو قدم ہی نہیں، ہمارے پاس تو جسم ہی نہیں، ہمارے پاس تو دل ہی نہیں۔ جیسے گدھے کی زندگی ویسے میری زندگی، جیسے گدھا غفلت میں ویسے میں غفلت میں۔ فرمایا کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ تم مر جاتا، کم از کم مرنے کے بعد تو حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی، قبر میں تو حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی نا۔ پاک ہوئے تے پاک ملے، بن پاکی پاک نہ ملدا، پاک ہوئے تے پاک ملے، بن پاکی پاک نہ ملدا، سارے جسم دے دھوڑ نالوں تھوڑے ٹکڑا دل دا۔ سبحان اللہ۔ گھر دے وچ تے چانڑ کیتا، دل وچ نیرا رکھیا، من دے وچ نہ جھاتی ماری، بس مسجد ہی پھیرا رکھیا۔ کم از کم اتنی تاثیر تو ہو ہی جانی چاہیے، عبادت میں، ریاضت میں، ذکر الہی میں، تلاوت میں اتنی تاثیر تو ہو ہی جانی چاہیے کہ ہم دن بدن حضور کے قریب ہوتے چلے جائیں، حضور کے قریب سے قریب سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ اسی لیے حضرت اقبال نے فرمایا ہے، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ وہ جو مومن ہے، کون مومن؟ وہ جو مومن ہے ہر لمحہ اس کا حضور کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر لمحہ اس کی نئی شان لے کر آتا ہے، ہر لمحہ اس کا نئی آن لے کر آتا ہے، نئی آن نئی بان نئی شان کے ساتھ اس کا ہر لمحہ اوپر چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی شان بڑھتی رہتی ہے ویسے ویسے اس کو حضور کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جا رہا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش کریں گے نا آنکھوں کو پاک کرنے کی، انشاءاللہ کوشش کریں گے نا سماعت کو پاک کرنے کی، انشاءاللہ کہتے جائیں، زبان پاک کرنے کی کوشش کریں گے، جسم پاک کرنے کی کوشش کریں گے نا، راتوں کو جاگنے کی کوشش کریں گے نا، آنکھوں سے آنسو بہانے کی کوشش کریں گے نا، ذکر الہی کرنے کی کوشش کریں گے نا، جب یہ ساری کوششیں آپ کرتے رہیں گے، پھر من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے